تھے یہ جو تھے بیچارے جن کے رنگ زیادہ سانولے تھے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ کیسے پہلے مسلمان ہوئے. پہلا مسلمان تو وہ ہو جس نے ہندو کو مارا ہو, وہ مسلمان جس نے آ کے مسجد بنائی کوچن کے پاس. سن میں تو اگر آپ طے ہو جائے کہ if you were part of the communist party تو you would be hanged to death. کہ نیٹ فلکس کے کوئی $4 بلین کا لاس ہوا ہے, یہ وہ بالکل کئی لاکھ سبسکرائبرز نے ان سبسکرائب کیا ہے. ہاں کون ہیں یہ لوگ, کون جادو کر رہا ہے, جن من کون ہے. ایک کا تو پتا ہے عمران خان کے ساتھ رہتی ہیں جن, لیکن وہ نیٹ فلکس کا آپ کو پتا ہے نیٹ فلکس کیا تھا؟ اٹ واز اے ویڈیو ڈسٹریبیوشن سسٹم. آپ قرآن کی آیتیں سنا دیتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ کے اندر جا کے شام کو چھپ جاتا, تو میں یہ کچھ کہوں تو گردن اڑ جائے گی. تو دوستوں میں امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے خاص شو اٹس ڈیبیٹیبل میں. وام پنتھ یا پھر کمیونزم یا پھر مارکسواد اس دنیا میں پھیلے اندھ وشواس, مہیلا ورودھ, غریبوں کے شوشن کو روکنے کے لیے, ویگیانک سوچ کو پھیلانے کے لیے لایا گیا. لیکن حال آج یہ ہے کہ فی الحال اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وام پنتھ اپنے پرپس سے بھٹک گیا ہے. وہ اندھ وشواس میں ڈوبے سماجوں کا سمرتھن کرنے لگا ہے. برقع حجاب جیسی مہیلاؤں جو ورودھی پرمپرائیں ہیں ان کا سمرتھن کرنے لگا ہے. سچ کو چھپا کر جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کے جو نیتا ہیں وہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. پوری دنیا کا تو ہم نہیں جانتے لیکن بھارت میں ضرور دکھائی دیتا ہے. حال ہی میں بڑی کمیونسٹ لیڈر ورندا کرات دلی کے دنگائیوں کو بچانے کے لیے اتر گئی. بھارت میں حجاب وواد چھڑا تو کمیونسٹ نیتا پہناوی کی آزادی کے نام پر اسے مہیلا ورودھی پرمپرا کا اس جو مہیلا ورودھی پرمپرا ہے اس کا سمرتھن کرنے لگے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کیوں وام پنتھ اپنے ادیشوں سے بھٹکنے لگا ہے؟ اس پر جواب دینے کے لیے اور اس پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے اور بہت ہی مشہور آتھر کالمنسٹ طارق فتح صاحب. بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا. تھینک یو. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کالمنسٹ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, ڈر کے کمیونسٹ بھی کہہ دیتے ہیں. تو ہم نے بھی کافی عرصہ گزارا ہے اپنے کامریڈوں کے ساتھ. بڑی کم عمر میں نمبودری پد اور اچھی مینن اور آپ کے بنگال میں جو تھے, تو اس کو we would look forward to that کہ کیونکہ پاکستان میں تو اگر آپ طے ہو جائے کہ if you were part of the communist party تو you would be hanged to death. بڑا ہی ایک حسن ناصر ایک تھے حیدرآباد دکن سے, ان کو تو وہ سی پی آئی کے ممبر تھے. تو پاکستان میں جب 50s یا 60s میں آئے تو he was hanged to death in the Lahore fort. اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا مین کنٹری تھا جس کو بنایا گیا. لوگ تو نہیں مانتے لیکن میری اسٹڈی کہتی پارٹیشن ہوا ہی کمیونزم کو روکنے سے, اور ریڈ آرمی جو تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کو جنوب کی طرف آنے سے روکنے کے لیے. جی اچھا سر, میرا آپ سے سوال پہلا یہ ہے کہ بھارت میں اگر ہم اس کی کمیونزم کی بات کریں یا مارکسواد کی بات کریں, جو اس طرح کے نیتا ہیں ان میں یہ بدلاؤ کیوں آیا ہے؟ کیوں یہ نیتا جو برقع حجاب جیسی جو روڑی وادی پرمپرائیں ہیں یا پھر ہم دنگائیوں کا پروٹیکشن کرتے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں, کیوں ہم اتر آتے ہیں, کیوں یہ بدلاؤ آیا ہے؟ یہ دیکھیں 1990 کے بعد جو سوویت یونین کا کولیپس ہوا, جیسے سی پی آئی کی بات ہے, آپ ایک 1940s کی جو
ان کی ڈاکٹرن تھی ادھیکاری کی کہ پارٹیشن ہو اور جتنے ٹکڑے ہوں ہندوستان کے اتنا آسان ہوگا یہاں انقلاب لانا، کیونکہ جو کنونشنل وزڈم تھی وہ یہ تھا کہ لوگوں کا آپس میں کلاس کا تعلق ہوتا ہے، ایک ہندو اور مسلمان مزدور کو آپس میں اتنی ٹینشن نہیں ہے، تو ان کو یوز کیا جاتا ہے لڑوانے کے لیے تاکہ ہندوستان کا بھی بٹوارا ہوا، اور یہی نظر بھی آیا ہمیں. لیکن 1990 کے بعد یہ ایسا شوق تھا جو لیفٹسٹ تھے، مارکسسٹ سمجھیے، کہ یہ ہوا کیا. اور وہ جو گورباچوف اور امریکہ بڑے عرصے سے انفلٹریٹ کر رہا تھا سوویت یونین کو، تو اس نے اپنا کام دکھا کے سوویت یونین کو ڈیزالو کیا. تو موسٹ کمیونسٹ اراؤنڈ دی تھرڈ ورلڈ، اسی دنیا جس کو وہ اس شوق سے نکل نہیں پائے کہ ہوا کیسے. اور جو سوویت یونین کا کولیپس تھا وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جہاں آج جنگ ہو رہی ہے یہ وہیں چیرنوبل تھا جو جس کا بلاسٹ ہوا، اور اس وقت روس کی آرمی یہاں تھی افغانستان میں. یہ دو ایکسپنسز ایسے تھے جس نے سوویت یونین کی اکانومی توڑ دی، بالکل کمر ٹوٹ گئی اس کی، کہ دے could not sustain کہ hundreds of millions of tons of cement was being poured into Chernobyl. اور دوسری جگہ جو افغانستان میں انہوں نے انٹرونشن کیا تھا ببرک کرمال کی حکومت کو، اور حفیظ اللہ امین، یہ جو افغان کامسٹ تھے، بڑی خاصی افغانستان میں یا لوگ ہوتے تھے رائلسٹ یا کمیونسٹ، باقی بیچ میں یہ طالبان والبان یہ سب تو پاکستان کی کریشن تھی. تو اس 1990 کی شاک تھیراپی کے بعد نہ انٹلیکچوئل بیس رہا سمجھنے کا، اور ایک اینٹی امپیریلزم کی شکل وہ اٹھائی کہ اس میں امریکہ سرکار مرد آباد ایک بڑا آسان سا نعرہ. اور آگے کہاں سے خمینی صاحب ان کو لے کے فرانس کے جہاز میں، ایران میں جو انقلاب تھا سرخوں کا یا کمیونسٹوں کا، انہوں نے فرانس میں رکھا ہوا تھا آیت اللہ خمینی کو، ان کو لا کے جب ڈالا ہے تہران میں تو ہزاروں کے حساب سے وہاں کمیونسٹوں کو مارا گیا. لیکن سوویت یونین کی تھیوری یہ تھی کہ یہ اینٹی امپیریلسٹ ہے. تو آپ دیکھیے اس زمانے میں بھی سی پی آئی یا سی پی ایم باقاعدہ ڈویژن اتنی نہیں ہوئی تھی. they were supporting the Iranian revolution. اب ہو یہ رہا تھا کہ ایران میں ریولوشن جو آ رہا تھا وہ تو مصدق کے زمانے سے 1953 سے وہ کمیونسٹوں کے ہاتھ میں تھا، اس کے ڈفرینٹ گروپس تھے، خلق پارٹی تھی اور فدائین تھے، یہ سب تھے. تو ان سب کی موومنٹ کو انہوں نے آیت اللہ خمینی کو بھیج کے وہ ٹھنڈا کرا کے ان سب کی تو ایسی تیسی وہاں کروائی. لیکن پارٹی کی جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ آیت اللہ خمینی اینٹی ویسٹ ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں بھی سی پی آئی نے ایران میں، حالانکہ وہاں کمیونسٹوں کو مار رہے تھے آیت اللہ خمینی، انہوں نے ایران کی رجیم کو سپورٹ کیا. اینڈ دنیا میں بڑی جگہ یہ ایسے واقع ہوئے کہ کانفلکٹ یہ آ گیا کہ آپ پرو سوویت ہوں گے یا آپ کی اپنی جو جدوجہد چل رہی ہے اس کا کیا ہوگا، کردستان میں کیا ہوگا، یا آپ اس زمانے میں ایتھیوپیا میں منگسٹو کی گورنمنٹ تھی، بڑی جگہ پہ یہ تھے، ایسے انگولا خاص طور پہ. یہاں سب ایک آئیڈیالوجیکل لیک آف آئیڈیالوجیکل ڈیفینیشن کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. اس لحاظ میں سینٹرل لیڈرشپ نہیں تھی. جو 1917 کا انقلاب تھا یا چین کا تھا، وہ پارٹیز بڑی پرانی اور آرگنائز تھیں، چاہے چیئرمین ماؤ کی قیادت میں یا لینن کی، یا ان کا بیک گراؤنڈ تھا کہ یورپ میں 1917 کے انقلاب سے پہلے کئی جگہ انقلاب آ چکے تھے 19 سینچری میں.
ہنگری کے اندر، جرمنی کے اندر بھی. تو یہ 1990 کے بعد یہ نہیں ہوا، اور آسان کام یہ تھا کہ امریکہ کو گالی دے دو. تو اگر حجابی امریکہ کو گالی دے رہی ہے، وہ ویسٹ کو گالی دے رہے ہیں کیونکہ ان کی سیاسی سوچ میں ویسٹ از ایول. ویسٹ جو ہے وہ کفر ہے، یعنی کافر. ہندو تو ہے ہی ہے، لیکن یہ یہودی اور یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کو بھی تباہ ہم نے کرنا ہے. اور وہ کہاں کرنا ہے؟ غزوہ ہند میں کرنا ہے. تو وہ جو یہ رائٹ ونگ فیشسٹ جو ہیں، اسلامسٹ جسے کہیں آپ، مسلم نہیں، الاسلامیہ بھی جو لفظ ہے اسلامزم، یہ بھی اخوان مسلمین کا اڈاپٹ کیا الاسلامیہ. وہ وہاں عربی میں اسلام اور الاسلامیہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو خود انہوں نے ڈیفائن کی ہیں جو اخوان مسلمین کے سید قطب اور یہ اس زمانے کے تھے کہ ناصر کو ہٹاؤ. یہ اڈیپٹ نہیں کر پائے کہ نئی سچویشن کو. اینڈ اینٹی امریکنزم بیکیم ویری ویری ایزی. تو اگر کوئی لڑکی شیرنی کہلاتی ہے اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے، تو آپ کے یہاں جو کمیونسٹ ایلیٹ لیڈرشپ ہے، اس کو تو وہ اینٹی بی جے پی نظر آ رہا ہے نا اس میں، اور اینٹی ویسٹ نظر آ رہا ہے. برقع جو ہے ان کے لیے اور حجاب جو ہے وہ انڈیجنس کلچر ہو گیا. حالانکہ ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو عرب انویژنز کی وجہ سے آیا. کوئی امریکہ یا برطانیہ تو نہیں لے کے آیا یہاں تو وہ جو مسلمان تھے جنہوں نے ہندوستان میں تباہی لائی، اس کے خلاف نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیے کہ وہ تو ادھیکاری جو ڈاکٹرن تھا وہ الٹا ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے، پاکستان کا بننا اور انڈیا کا پارٹیشن ہونا. تو لیک آف کلیئرٹی ہے، لیک آف لیڈرشپ ہے. اگر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو بائی دا ٹائم آئی واز 15 اور 16 ہم شروع کرتے تھے اپنی پڑھائی لکھائی. میکسم گورکی کا ایک ناول تھا ماں، اس کی ٹرانسلیشن اور کہ کیپٹل کیا ہے، لیبر کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، سرپلس ویلیو کیا ہے. یہ ایک بڑے ابتدائی اس میں پڑھے لکھے لوگ نہیں بلکہ پڑھے لکھے یوتھ سمجھ کے لیفٹ کی سیاست میں آتے تھے. اب آپ کا یہ ہے کہ کنہیا کمار کی تقریر اچھی ہو تو لیفٹ پہ کوئی چلا جاتا ہے، اور اس کے امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، وکٹم ہوڈ کون ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جو مسلم برادرہڈ اور جماعت اسلامی اور جماعت علماء ہند، یہ سارے لیفٹ، تو ان کے سی پی آئی کو سپورٹ کرنا پڑتا انہیں. اسی لیے کے اندر دیکھیے برقع کو انٹرنیشنل حجاب ڈے سارے لیفٹسٹ منا رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ایک بات اور ہے کہ ہم اگر ان لیفٹسٹ نیتاؤں کی لیفٹ کی بات کریں تو ہمیشہ سے یہ اس طور سے جانا جاتا تھا کہ یہ ہمیشہ کٹر پنتھ کے خلاف ہیں، لیکن بھارت میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیشہ جتنے بھی کٹر پنتھی مسلمان ہیں یا ان کا جو ایجنڈا ہے اس کا کھل کر سمرتھن کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے جو مولانا لوگ ہیں بڑے تیز ہیں صاحب. جو مسلم برادرہڈ ہے وہ تو بنی کمیونسٹ پارٹی کے سٹائل سے، اس کے سیل ہوتے ہیں، ان کے الگ ہوتے ہیں. جو کمیونسٹ پارٹی کا سٹرکچر تھا کہ پکڑے نہ جاؤ، ایجپٹ میں ہو یا انڈیا میں ہو یا ایران میں ہو یا افغانستان میں، جو ہمارے آس پاس کے کمیونسٹ موومنٹس تھیں، اس میں تمام وہ ٹیکنیکس جو کمیونسٹ پارٹی کے کیڈر کیا، جو اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتے تھے، ان سے سیکھی ہوئی اسلامک ایکسٹریمسٹ نے اڈاپٹ کی وہ. اور ان کو جو اب آپ دیکھیے
غریب کی بات قریب ہو رہا ہے، اور کہ یہ امریکی سرکار جو امریکن امپیریلزم، امریکن کیپٹلزم کے اگینسٹ اینٹی پروگریس کا سہارا، یعنی کیونکہ لیفٹسٹ ٹینڈنسیز میں امریکہ از دی ایول اینیمی، تو انہوں نے کہا یہ آبجیکٹو تو ہمارا ہے کہ وہ اینیمی ہے، اب اس کی طریقہ کار کیا ہے، یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی کمیونسٹ پڑے ہوئے، ان کے اڈاپٹ کریں اور آپ کریں گے۔ تو جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کم از کم پاکستان میں ہم اپنے کالجز میں کہ جماعت اسلامی نعرہ لگائے گی، امریکی سرکار مرد آباد، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا فٹ ہے، تو دیکھیے اب عمران خان کیسے لگا رہے، ایک آدمی جس کا کچھ تعلق ساری زندگی ویسٹ کے جوتے چاٹنے میں تھا، وہ اب امریکی سازش اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کون آئی ہے؟ الہان عمر، جو امریکہ میں حجاب موومنٹ چلا رہی ہے، اور ایسی امریکن پالیٹیشین جس نے اپنے بھائی کے ساتھ شادی کر کے اس کو امیگریشن دلوایا ہو، اور وہ باہر جاتی تو she doesn't go to صومالیہ جہاں کی وہ ہے، وہ جاتی اردگان صاحب سے ملنے ٹرکی میں یا عمران خان سے ان پاکستان۔ اس نے تو اس کا اکمپلشمنٹ کیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس میں آپ سر نہیں ڈھانپ سکتے اپنا، 200 سال پرانا اس نے قانون 15 منٹ میں چینج کر دیا اور حجاب کو لیگل بنا دیا ان دی یو ایس کانگریس۔ تو وہ تو رانی ہے ان سب کی، لیفٹسٹ کی، although she is یعنی کمپلیٹلی اینٹی لیفٹ، کوئی لحاظ سے اس سے کہیں گے نا کہ 4 بیویوں 4 شادیوں کی اگینسٹ کیمپین کرے، she won't touch that، وہ تو اس کو بلیو کرتی کہ 4 بیویاں ہونا اچھا۔ اور ابھی بھی وہ اتری عمران خان کے ساتھ تو انہوں نے کشمیر میں، بھارت میں جو کشمیر ہے اس میں کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ٹی او جے کے میں کیا ہو رہا ہے اس پہ وہ ایک دم خاموش رہتی ہیں، تو مطلب صاف دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں یہ جو اسلامسٹ لیفٹ ہے اس کا تو ایک کردار یہ ہے کہ یہ جھوٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اردوغان صاحب کردستان پہ کی آکوپیشن کو مطلب 100 سال سے زیادہ ہو گئے، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے قبضہ کیا ہوا ہے، بات بھی نہیں کرتے۔ آپ کے خوزستان کا علاقہ ہے، ویسٹرن سہارا ہے جس کو موروکو نے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پاپوا جس پہ انڈونیشیا نے کیا ہوا قبضہ، میں آپ کو 10-20 اور ملک گرا دوں، وہ اس پہ کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کس ایکشن سے، بولنے سے they can be anti-India and anti-Israel، یہ 2 بیسس کو لے وہ اپنا اسلام پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ جی، اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو جیسے کہ آپ نے بھی جے این یو کی بات کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جے این یو کو وام پنتھ یعنی کہ جو کمیونزم ہے اس کا گڑھ مانا جاتا ہے، لیکن وہاں پر جو یہ وام پنتھ ہے یہ صرف ہندو ورود تک ہی سیمت رہ گیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مسلمان تو پیدا ہی لیفٹسٹ ہوتا ہے نا انڈیا میں آج کل۔ ایک مسلمان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہی از دا وکٹم، اینڈ اس کے لیے اس کے رائٹس کے لیے لڑنا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں آج کل جو کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں اینٹی انڈیا ریزولوشنز، ہمارے جو جگمیت سنگھ یہاں لیڈر ہیں، خالصتان کے سپورٹر ہیں کینیڈا میں، از لیڈر آف ایکچولی دی پارٹی وچ آئی بلانگ ٹو، NDP، انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہندوستان میں۔ مستقل آپ کا ایک ہی ہے دنیا بھر میں، آپ سوچئے، اینڈ اس کا کاؤنٹر کوئی نہیں ہے، کیونکہ perhaps it is lack of Indian expertise in diplomacy، کیونکہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد سوال جواب بحث مباحثہ کہیں اور ہو رہا ہے، اور وہ ابھی آپ کی ایکسٹرنل افیئرز ابھی بھی سمجھتی ہے کہ ایسے ہوتا ہے۔ یہاں تو 10 خالستانیوں نے کوئی
100 इंडो कनेडियंस की पिटाई लगा दी, किसी खबर भी नहीं छपी। तो अच्छा। हाँ, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस जो जिनको जो मोस्टली हिंदू मुसलमान इंडियन तो वैसे ही मुझे नेशनलिस्ट इंडियन नहीं नजर आता, उनकी महफिलों में तो मैं ही बस इंडियन होता हूँ। बाकी सब वो रोना रो रहे होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी एक कम्युनिटी इंडो कनेडियन कभी कुछ नहीं बोलते, कभी लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखते। वो दे हैव बीन टोल्ड कि पैसे बनाओ और घर वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए एक गोरी लड़की रखी हुई है हमने, मम्मा ने और पप्पा ने देख लिए, अब तुम शादी करो। दैट इज व्हाट दे डू। आप यूनिवर्सिटी ऑफ, मैं जहाँ रहता हूँ, इट्स वेरी क्लोज टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, उस काफ़ी फॉरेन स्टूडेंट्स भी इंडियन वहाँ हैं। कभी किसी से पूछो भी, मेरी माय ओन डॉटर जो जमानत है, ये इंडियंस का क्या प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकली किसी चीज में कोई एक्टिव नहीं होता। नोबडी इज एक्टिव। आर्य समाज के लोग कुछ इधर उधर कर लेते थे, लेकिन दे आर साइलेंट, कंप्लीट एब्सोल्यूट साइलेंस ऑन एवरीथिंग। ये मेरा गिला है क्योंकि इट इज अ मेजर स्टेट। अभी G20 से वॉकआउट जैसे हुआ है, तो भैया इंडिया भी तो G20 में है, उसका जिक्र ही नहीं कहीं कि वो नहीं वॉकआउट किया। ये जो मीटिंग थी जिससे कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन दे वॉकड आउट G20 क्योंकि रशिया बैठा हुआ। तो जब आप ये कहिए कि किसी गिनती में नहीं आ रहा कोई, ये वही बात हो गई कि इंडिया कैरीज द वेट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड टू सस्टेन इट, और फिर उसमें 29 स्टेट्स और 400 बोलियां या जबानें, या तमिल से लेके आप बताइए कश्मीरी तक एक ही मुल्क की है ना लैंग्वेजेस। वो जो दुश्मन है उनके पाकिस्तान में, उनकी जबान भी इंडिया से ही है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उर्दू को अपनी जबान बनाई है, उससे वहां पर कोई बोलता ही नहीं था। तो आज मेरी एक पाकिस्तानी पत्रकार है, उनसे बात हो रही थी, तो काफी देर बात हुई, वैसे फोन पे बात हो रही थी, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये भाषा होती है। वो इंडिया और मुसलमान पे हम लोगों की इंडिया और हिंदुस्तान पे बहस हो रही थी कि वो भारत में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई भाषा हमारी ऐसी है, आपके यहाँ वैसी बोली जाती है, तो फिर उर्दू की बात होने लगी। मैं कहा भाई आप उर्दू क्यों बोलते हैं, फिर उर्दू भी तो हमारी है। तो कहते नहीं नहीं, उर्दू तो हमारी है, हमारी हमारी अलग उर्दू है, आपकी अलग उर्दू है। बड़ी जाहिल कौम है ये हमारे यहाँ अलग थोड़ी सी अलग वोकैबुलरी है, डिक्शनरी में अलग वर्ड है। यानी छुरी को चाकू कह देने से जबान बदल गई। मैंने कहा तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे आप लैंग्वेज भी अपनी ले आते फिर। नहीं, ये इनकी आप हमारी लैंग्वेज यूज करते हैं। मक्खन और प्याज उसी छुरी से काटा जाता है, बैकवर्डनेस तो पूरी उसकी है। ये जब आती ना खाने पे 4 छुरियां लेफ्ट पे आ जाती हैं, तो आप देखिए दहशत फैल जाती है इंडियन पाकिस्तानी कि आप क्या करेंगे, ये तो फैली जा रही लेफ्ट पे, ऊपर छुरियां, इधर कांटे चमचे, या अल्लाह इससे अच्छा तो रोटी भेज दे, निवाला खा रहे हम। बट बात सारी लेफ्ट की हो रही थी कि they didn't find a path after 1990। जी। अच्छा, एक और हम लेफ्ट की बात करते हैं कि लेफ्ट जो साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए भारत में जितने भी, अगर हम वो बढ़ावा देता था कि साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दें, भारत की हम बात करते हैं। एग्जैक्टली। और फिर यहाँ पर जो भी वामपंथी जितने भी इतिहासकार थे, इन्होंने सब सच को छुपाया और झूठ को बढ़ावा दिया। और इसकी क्या वजह रही कि उन्होंने सही जो एक सोच की जिसके साथ वामपंथ या फिर हम कम्युनिज्म की बात करते हैं वो आया था, वो पीछे रह गया। देखिए आपके यहाँ के जो सुर्खे थे या कम्युनिस्ट टाइप के लोग थे, अगर वो शेर शायरी ना करें तो उन्हें समझा ही नहीं जाता था। दिस इज द ग्रेट कर्स ऑफ द उर्दू लैंग्वेज कि आप जब तक शायरी नहीं कर सकते और हर तकरीर करने में रुक के 2 शेर ना सुना दें,
जो कि मतलब मलयाली में या तमिल में तो नहीं होता ना कि रुको भैया मैं अभी एक शेर सुनाने वाला हूँ। तो कोई वियतनामी मिला आपको ऐसे बोलते हुए यूएन में और फिर एक शेर सुनाए? ये एक झूठ का एंगल है टू कलर इट इन अ वे के जो सुनने वाला है वो डिफेंसिव पे हो जाता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या कह रहा है, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, क्या कह रहा है ये आदमी? उन्होंने कहा चुप ही रहो भाई, अपने को तो गुजराती आती है और गुजराती तो आपको पता है जाहिल लोग बोलते हैं और पंजाबी तो उनसे भी ज्यादा जाहिल है। बस उर्दू है सिंधी जबान की हैसियत, सिंधी जबान जहाँ पाकिस्तान का कैपिटल था वहां उस जबान पे बैन लगा दिया। ये ने कहा ये कोई जबान है? हम वहां से लेके आए जनाब लखनऊ से अपनी पान की वो पानदान के अंदर छुपा के थोड़ी सी उर्दू, वो है आपके लिए है। और जो उर्दू नहीं बोलता था ही वॉज कंसिडर्ड इलिटरेट। तो क्या करें, ये तोहफा है हिंदुस्तान का। और ये भी लेफ्ट ने बनाया पार्टीशन जो था किया, कुछ बरतानिया का उसमें हाथ था, कुछ पैन इस्लामिस्ट का था जब, लेकिन बुरी हालत है। अब देखिए वेनेजुएला जैसे कंट्री के अंदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, वहाँ इतने अमेरिका ने coup d'état कराने की कोशिश की कि वो बिल्कुल ही मुल्क उजड़ गया। एंड एक ओपेक जैसी कंट्री से लोग भाग के कोलंबिया जा रहे हैं, साउथ में भाग रहे हैं। अभी चिली के अंदर फिर इलेक्शन हुआ है, लेफ्टिस्ट कैंडिडेट है, यंग पर्सन, उसकी आप देखिएगा हुकूमत चली जाएगी क्योंकि इन्होंने 1 सितंबर 11 तो भूल गए ना हम लोग सब। 3 सितंबर 11 हुए, ये आपके व्यूअर्स को भी याद रखना चाहिए। एक हुआ 17th सेंचुरी में जो वियना के शहर के दरवाजों पे तुर्की फौज की लिमिट उस दिन सितंबर 11 1600 आई थिंक 78 में यूरोप की जो फौजें थी लिथुआनिया पोलैंड और इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को उस दिन धकेल के वापस किया। तो ये है सिग्निफिकेंस 9/11 की। वैसे 9/11 चिली में भी हुआ 1973 में, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आयंदे प्रेसिडेंट आयंदे की थी, उसको जनरल पिनोशे के थ्रू अमेरिकन ने AT&T ने खास तौर पे धक्का देके तख्ता उल्टा था उनका। तो जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट उसमें पाकिस्तान का हिस्सा है आखिरी वाले में, और वो बैठे हुए वहां पे। तो द पॉइंट इज के जब लेफ्ट को किसी भी दुनिया में फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना ही ना हो तो फिर एक सॉर्ट ऑफ मीडियोक्रिटी खुद उस वैक्यूम को फिल करती है। जी। आप कुरान की आयतें सुना देते हैं, कुरान में लिखा है कि सूरज जो है वो कीचड़ के अंदर जाके शाम को छुप जाता, तो मैं ये कुछ कहूँ तो गर्दन उड़ जाएगी। तो एक जमाने में तो बहस होती थी इस पे। अच्छा, हम लेफ्ट की बात करते हैं तो भारत में तो हम देखते हैं कि खूब बढ़ चढ़कर जितने भी हम देखते हैं नेता हैं ये हिंदुओं का विरोध करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो देश में जहां वास्तव में जो अल्पसंख्यकों पर या माइनॉरिटीज पे देखते हैं वहां पर जुल्म होता है, वहां पे ये लोग कुछ क्यों नहीं बोलते, वहां पे ये खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं? टूट गया है पाकिस्तान, एक कंट्री सोच नहीं रही है क्योंकि उसकी जो डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, चाहे आप पश्तूनों को देखें, उनकी तारीख अलग है, उनके लीडर्स अलग हैं नेशनलिज्म के। बलूचिस्तान बिल्कुल ही अलग है, सिंध जो है उसका एक्चुअली नाम इंडिया के नेशनल एंथम में आता है। जी जी। पंजाब मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से सवाल नहीं कर रही थी, मैं ये सवाल मेरा ये था कि भारत में जो मुसलमानों को सपोजिटली कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और वो इसी आधार पर हिंदुओं का विरोध करते हैं,
لیکن جو پاکستان میں مائنورٹیز پہ ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف جو بھارت کے لیفٹ نیتا ہیں وہ کبھی آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں؟ میں آپ سے بتاؤں کہ ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کہاں ہے. یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از یہ دریائے سندھ پہ کون رہتا ہے, اسی کی وجہ سے خان عبدالغفار خان نے کہا تھا نا کہ آپ ہم کو بھیڑیوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. نہ سمجھ کی وجہ سے آپ کی کانگریس کی حکومت تھی پشاور میں, اور آپ نے ہتھیار ڈالی اور انہوں نے کہا چلو بھائی وہاں چلتے ہیں, وہاں بنائیں گے ہریانہ اور وہاں رہیں گے اچھے سے. یہ کہاں پشتونوں کے چکر میں پھنس گئے. It was a terrible mistake by Mr. Nehru and to a certain degree Mahatma Gandhi کہ they abandoned. آپ سوچئے جو 1947 میں مسلم لیگ تو پنجاب میں نہیں جیتی تھی, تو وہاں کچھ کانگریس کے لوگ ہوں گے نا, اگر وہ پنجاب مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھا تو کوئی تو ہوگا کانگریس میں. انہوں نے سب کو ابینڈن کر کے پارٹیشن ایکسیپٹ کیا, اور وہ جو کانگریس کے سپورٹر تھے وہ مسلمان ہی ہوں گے نا, تبھی تو پنجاب از اے مسلم میجورٹی پروونس, اور تو دے جسٹ لیفٹ. آپ کچھ ڈسٹرکٹس ایسے تھے جو پارٹیشن کے بعد وہ ویسٹ سائڈ پہ آتے ہیں جہاں دریائے سندھ بلوچستان اور پنجاب کو ڈیوائڈ کرتا ہے, وہاں پورے کے پورے شہر خالی ہو گئے. they became abandoned towns. لیا ایک جگہ میں I was sent ہمارے یہاں ایک پنشمنٹ ہوتی شہر بدر, یعنی جہاں سے آپ کو پکڑتے کسی اور شہر میں چھوڑ دیتے, یہاں سے نکلنا نہیں. میں لیا میں جا کے میں نے 2-3 مہینے گزارے, وہاں کو بچا ہی نہیں. انہیں کہا ساری زمینیں سرداروں کی تھیں, ایگریکلچر ٹاؤن تھا. Most of the Hindus were over there, were in the trades, and so the city became abandoned almost overnight and never recovered. ان کے آس پاس کی زمینیں یہ سب, تو ایک آرٹیفیشل آپ نے اینٹیٹی کریٹ کی, اور لاکھوں لوگوں کو اپنی زمین سے جہاں وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں اٹھا کے کہا اب جاؤ تم دلی, اور پھر وہاں دلی میں جا کے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدر ٹنگ ہندی ہے, پنجابی نہیں لکھا رہے. جو ہندو پنجابی تھے انہوں نے پنجابی ابینڈن کر دی, یا مسلمان نے پنجابی ابینڈن کر دی, تو وہ کن کے ہاتھ میں لگی؟ وہ خالصتان کے ہاتھ میں لگ گئی. اب کے جو پنجاب ہے اس پہ ہے. تو great tragedies have occurred because the left was weak in those areas, and وہ کمیونسٹ پارٹی کی بیٹریل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سارے کامریڈوں سے جو مسلم تھے انڈیا میں ان کو کہا پاکستان جاؤ اور وہاں جا کے انقلاب لاؤ. میرے دوست تھے جو کیرلا سے آئے تھے, بی ایم کٹی بڑا فیمس لیبر لیڈر ہے, ہی مائگریٹڈ ٹو پاکستان فرام دیر سمپلی ٹو ہیلپ سیٹ اپ دی کمیونسٹ پارٹی. ارے اگر تمہاری زبان ملیالی ہے تم سندھ میں کیا بناؤ گے؟ انہوں نے کہا بھائی یو پی کے سارے کمیونسٹ وہاں چلے جائیں, ان کو سندھی نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی, وہ کیا کریں گے وہاں بھائی. اور اس ایریا کے اندر جو پاکستان اب ہے, these were less developed places, they were more feudal, کہ خاندان یہ ہے, زمینداری یہ ہے, یہ سب تھا. تو اس کنفیوژن میں دی کمیونسٹ پارٹی could not survive and لیفٹ نہیں بول سکا وہاں. جو انڈیا میں لیفٹ بچا تھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں ہو کیا رہا. حسن ناصر تو حیدرآباد دکن سے تھے جو پاکستان میں آئے, and he was hanged over there. His body was thrown away. ان کی والدہ جب آئیں باڈی پہچاننے تو she said not my son. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا ہم نے ہر سال حسن ناصر ڈے منایا ہے, انڈیا میں کسی کو پتہ نہیں حسن ناصر کون ہے. جی بالکل, یہاں پہ کسی کو ایسی جانکاری نہیں ہے کہ حسن ناصر. اس سے پوچھ لیجیے حسن ناصر کون تھے, nobody knows. I was surprised. اور ان کو یہ بڑا عجیب لگتا ہے. اچھا آپ کو وہ نمودری پت کا کیسے پتا چل گیا؟ بھیا پہلی elected communist government anywhere in the world was Kerala. اچھوتا مینن بعد میں تھے
चीफ मिनिस्टर या समथिंग लाइक दैट. अब अगर कोई सियासत पढ़ रहा है तो वो नहीं देखेगा कि अरे ये केरला कहाँ है भाई, ये कौन इलेक्ट हो गया वहां पे, या ज्योति बासु थे वेस्ट बंगाल में, ये सब जी में रखते हैं. इंडियंस का मैंने देखा कि वो बॉर्डर क्रॉस करके किसी का उनको उनको अफगानिस्तान की जैसे सियासत के बारे में आम आदमी को नहीं पता है, या ईरान में कौन क्या कर रहा है, या बांग्लादेश की आज की सियासत क्या है. दे आर इंट्रोवर्ट, विच इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि हिंदुस्तान ने पिछले 5,000 साल में किसी कंट्री को इन्वेट नहीं किया. उनकी जी कल्चर में ही नहीं है कि चलो भैया चलते हैं, किश्तियां बहुत हो गई, कंबोडिया की जरा पिटाई करके आते हैं. वो दुनिया का सबसे बड़ा पुराना प्लेस ऑफ वर्शिप कंबोडिया में इज अ हिंदू टेम्पल, और कोई ये नहीं समझ पाता कि ये कैसे हो गया भैया, यहाँ कौन आया था, कोई नहीं आया, टेम्पल बन गया. दैट मीन्स कि जो सिविलाइजेशन थी वो स्प्रेड हो रही थी ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ इट्स नॉलेज, इट्स मैथमेटिक्स, इट्स ट्रेड रिलेशंस, उसकी रवायात क्या हैं कि कौन बना लेता है त्रिवेंद्रम में, कौन मलाबार रुकता है. इस्लाम भी इंडिया में आया वहाँ नीचे केरल में. ये ऊपर वाले रुकने आए थे, ये जो थे बेचारे जिनके रंग ज्यादा सांवले थे, इनको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कैसे पहले मुसलमान हुए. पहला मुसलमान तो वो हो जिसने हिंदू को मारा हो, वो मुसलमान जिसने आके मस्जिद बनाई कोचिन के पास, तो जी सबसे पुरानी मस्जिद. हमने कहा ये क्या, कहाँ से काला रंग, एक मुसलमान है. मुसलमान तो होता है गोरा एकदम सैयद, उसका खून के अंदर पता नहीं कितने तुर्की. जब तक आपका घर ना लौट ले आपको चैन नहीं आता. तो फिर बच्चों का नाम रखते ना आप लोग तैमूर. बेचारा कहाँ से फंस गया वो भी. अच्छा सर, कार्ल मार्क्स ने अपने जो उनका लास्ट टाइम था, उन्होंने इनर कॉन्शियस की बात की थी कि आप अपने इनर कॉन्शियस को हमेशा वही आपको आगे की राह दिखाता, आगे का रास्ता दिखाएगा. लेकिन जो मॉडर्न लेफ्टिस्ट हैं, इन्होंने कभी इनर कॉन्शियस की बात ही नहीं करते हैं, ना ही इसको हम देखते हैं कि इसको नकार. देखिए उन्होंने और उनकी बातों से जो था वो सिर्फ, या उनकी सोच जिसे कहें, जो उन्होंने कहा था उससे चिपक कर रह गया. ऐसा क्यों हुआ? देखिए इसमें मार्क्स जो आज कम्युनिस्ट वो है सिलसिला सोच जो है, उसको आप लेनिनिज्म से नहीं हटा सकते. कि कार्ल मार्क्स और लेनिन में ये फर्क हुआ कि कार्ल मार्क्स इज थिंकिंग अबाउट द इंटरएक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, है ना, कि सरप्लस वैल्यू क्या है, किस तरह मजदूर की जो एक वैल्यू क्रिएटेड होती है वो ट्रांसफर होती है इनटू द प्रॉफिट फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस ओनर. ये थ्योरेटिकल अंदाज में सोच रहे हैं. लेनिन ने जो अप्लाई किया वो रेवोल्यूशनरी आप समझिए तरीका है कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ, उसको इम्प्लीमेंट किया. एंड उसमें बेतहाशा चीज़ें इम्प्रोवाइज भी की. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेनिन स्विट्जरलैंड से वो ट्रेन में बैठ के फिनलैंड के थ्रू सेंट पीटर्सबर्ग नहीं पहुंचते, तो वो जो इनकलाब वहां आ रहा था, मेंशविक्स थे, ये तो बॉल्शविक पार्लियामेंट के सोशल डेमोक्रेट्स अलग थे, उसकी लीडरशिप ने वर्किंग क्लास लोगों को इकट्ठा करना. किसी ने लेनिन से पूछा कि क्या है सोशलिज्म, उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी एंड लैंड. बस ये दो चीजें काफी हैं समझाने के लिए, बाकी आप थ्योरी व्योरी मत दें मुझे. पेजेंट को जमीन चाहिए जिस पे वो खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरों को चाहिए ओनरशिप ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस. तो उसको ट्रांसलेट हुआ एंड इन एन एब्स्ट्रैक्ट एक्ट, सो इट कुड हैव टेकन एनी वे. ट्रॉट्स्की उनसे मुत्तफिक नहीं थे. ये भी बड़ी मजेदार बात है कि लेनिन वाज रशियन बॉर्न इन अ मुस्लिम एरिया ऑफ रशिया. क्या मस्जिद का नाम है, ब्लू, बड़ी खूबसूरत मस्जिद. बट एंड ट्रॉट्स्की वाज यूक्रेनियन. आप ये देखिए. तो
اس کے اندر ڈائیورژن ہوا. ٹروٹسکی ابینڈنڈ دی اسٹرگل اینڈ انہوں نے الگ سے اپنی جد و جہد دوسری جگہ کی. آج کل بھی جس کو ٹروٹسکیائٹس کہتے ہیں, جیسے ہمارے بڑے مشہور پاکستانی جو انگلینڈ میں ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ لیڈر اینڈ ہی واز ورلڈ نون, طارق علی, ہی واز اے ٹروٹسکیائٹ. ہی از ابھی بھی ہیں ہمارے ساتھ. تو ہم پہ جب یہ بحث ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نخرے بعد میں آئیں گے, یہاں کھانے پینے کو نہیں ہے, تھیوری بعد میں آئے گی. کامریڈ ذرا یہ پیدا کریں کہ کرنا کیا ہے ہم نے. اور وہ بڑی اچھی کتاب تھی لینن کی, واٹ از ٹو بی ڈن پریکٹیکلی. ایک وہ ایکسٹریمزم پہ لیفٹ ونگ کمیونزم اینڈ انفنٹائل ڈس آرڈر لکھا تھا. تو he sharpened and evolved a state system out of the theory that Marx had conceived with Friedrich Engels, and he implemented it in a way to a certain degree with many other people including Stalin, who made it into a horror story کہ جو کمیونسٹ نہیں ہے اس کو مار دو, وہ اس حد تک چلے گئے. اور وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی آپ اربن سوسائٹی سے ہٹتے ہیں, اینڈ ہی واز فرام جارجیا, آپ کے اسٹالن جو تھے, یہ ہمارے پاس ہمارے علاقوں میں آ گئے نا, انہوں نے کہا مارو پیٹو ایسے کرو. ورنہ یورپ میں ہنگری کے اندر کمیونسٹ پارٹی ہیڈ ون این الیکشن اینڈ دے کیم. گریس کے اندر the Americans had to intervene to stop communism from coming just after Second World War. 30 million لوگ مرے ریڈ آرمی کے سیکنڈ ورلڈ وار میں. لیکن ہمارے ذہن میں ابھی یہی ہے کہ ڈی ڈے ہو گیا اور پھر جرمن کی پٹائی ہوئی اور پھر وہ برلن پہنچ گئے. وار ہوئی صرف جرمنی اور رشیا میں. یہ 1944 تک تو کوئی آیا بھی نہیں وہاں سے. اور امریکنز ور ٹریڈنگ ود جرمنی, ان کی اسٹاک مارکیٹ پہ ان کی انویسٹمنٹس آ رہی تھی آپ کے جرمنی میں. امریکن انڈسٹریز, ان کا اسٹاک ٹریڈ ہوتا تھا آن دا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج. تو یہ ساری کانٹرڈکشنز اور کنفیوژن آتا ہے. بٹ دا باٹم لائن از کہ آج کا لیفٹسٹ جو ہے وہ پریشان اس بات سے ہو گیا کہ اتنا کون پڑے گا یار, 2 دونی کیا 4 ہوتا ہے جی, 2 دونی 4 کافی ہے بھیا. ٹیبلز آتے آپ 13 کا پہاڑا پوچھوا رہے تو بڑا مشکل ہے. 13 کہ 13 وہیں فیل ہو جاتا ہے. سو وی ہیو ریلائڈ آن فینٹیسیز آف آور اون. آج کل کتنی ٹریجڈی کی بات ہے کہ آپ کو مارکسسٹ نہیں ملے گا جو ملینئر نہیں ہے. آپ کو سڑک پہ نہیں ملے گا کامریڈ کوئی کہ مار کے بیڑی پی رہا ہو کہ کامریڈ کیا ہو رہا ہے آج کل. آپ کو میں اندازہ لاؤں لیفٹسٹ کا ایک اور. فیض صاحب نے کہیں بولنا تھا تو مجھے بھیجا گیا کہ آپ جائیے فیض صاحب کو لے کے آئیے. میرے پاس ایک 50 cc تھی ہونڈا. میں چلا گیا, وہ گھر کے بعد جا کر فیض صاحب, ان کا چوکیدار آیا, کیا بکواس کر رہا ہے, فیض صاحب کو لینے آیا. تو فیض صاحب باہر نکلے, انہوں نے کہا تو کیسے چلیں گے. میں نے کہا موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ جائیے. وہ سنے تھے میاں آپ آگے آگے چلے, میں پیچھے ٹیکسی میں آتا ہوں. اور مجھے غصہ ہے, میں نے کہا ارے یہ چے گوارا کے بڑے لکھتے ہیں موٹر سائیکل ڈائریز اور وہ ساؤتھ امریکہ, یہ پریکٹیکلی تو ہماری پھٹپٹی پہ نہیں بیٹھنے کو تیار ہے. اینڈ دس از دا ریالٹی کہ آپ انٹلیکچوئل, آپ کا جو آپ ڈی کلاس نہیں ہو رہے, آپ سب کو وہاں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں آپ کر رہے ہیں, اور آپ کی آخری نظم میں اللہ آ گئے. وہ ہے نا فیض صاحب کی آخری جو ہے یہ بتوئی ہے. بتائیے, بچہ ان کا کوئی کمیونسٹ نہیں ہے, بیوی کا مسلمان نام کیا, اور نکاح کس نے پڑھوایا آپ کو پتا ہے؟ شیخ عبداللہ نے. اچھا, شیخ عبداللہ بھی کمیونسٹ ہے, یہ نہیں پتا آپ کو؟ شیخ عبداللہ بھی کہہ رہے آپ بتانا نہیں کسی سے یار میں بھی کامریڈ ہوں. بٹ آل دیز پیپل
وہ لیفٹسٹ بیکاز دے سو کہ آزادی کی جنگ میں جی یو ول ہیو ٹو بی ریولیوشنری پاتھ. گاندھی جی مارچ کر کے مر جائیں گے، لیکن جب تک ہڑتال جی ٹرینیں نہیں رکیں گی، فیکٹریاں بند نہیں ہوں گی، بامبے میں اسٹرائک نہیں ہوگی، انقلاب نہیں آ سکتا. تو آج کل تو ہمیں رن میوٹنی کا بھی نہیں پتا انڈیا میں. آپ پوچھیے کسی لیفٹسٹ سے. باقی میں آپ پوچھے رن میوٹنی کہاں ہوئی اور کس نے کی. رائل انڈیا نیوی میوٹنی ان ممبئی اینڈ کراچی، جہاں آزاد ہند فوج کے جو ممبرز تھے انہوں نے برٹش وارشپس کے اوپر ریبیلین کی تھی. ہمارے یہاں پاکستان میں ذکر نہیں ہے اس کا 1946 رن میوٹنی کا. ایسا کہتے ہیں نہیں بھیا کیا بات کر رہے ہو، تو کمیونسٹ تھے. نیتا جی کمیونسٹ نہیں تھے بھائی، سب کھیڑی بنی ہوئی ہے نا. تو دیٹ از دا ریزن وائی the left has not evolved. اس میں کئی سال لگیں گے کیونکہ اکانومی بدل گئی ہے. دیکھیے یہ گھر سے کام کرنے کا رواج ایک بڑا ہے، بڑے لوگ خوش ہیں، بٹ اٹ مینس دی ڈیتھ آف دا ٹریڈ یونین. بالکل 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 آپ کو فائر کرنے کے لیے دفتر بھی نہیں جانا پڑے گا، آپ کو ای میل آ جائے گا، چھٹی آپ. ہاں ابھی ہوا تھا نا کچھ دن پہلے ایک کمپنی کے سی ای او نے اپنے کئی سو امپلائیز کو ایک ساتھ فائر کیا تھا. ہاں ای میل، ایک ای میل بڑا ایفیشینٹ ہے. جس نے ای میل ڈرافٹ کیا ہوگا اس کی ترقی ہو گئی ہوگی. بٹ وی آر فیسنگ اے کمپلیٹلی نیو اکانومی، کمپلیٹلی نیو سوسائٹی، جس کے اندر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا کہ ہم کس سے. ان کے پروفٹ کی وجہ سے آپ دیکھیے، آپ اور میں اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں، ہے نا، لائیو نہیں کر رہے تو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. آپ بیٹھی ہیں ہندوستان میں یا کینیڈا میں ہوں، پتہ نہیں وہاں تو رات ہو رہی ہوگی، یہاں بٹ وی کین ڈو دس. آپ کی بات سے 50 سال پہلے تو پورا خط لکھنا پڑنا تھا. ایک دفعہ ٹیلی گرام تار آتی تھی، ہمارے لٹریچر میں بھی ہے، تار آئی ہے. وہ تار ہوتی تھی موت کی یوزلی. تو ہاں ٹیلی گرام تو کون پے کرے گا بھائی، بولے ہم ابا حضور چل بسیں. تو ٹیلی گرام دینے والا بھی تھے کہ بھاگتا تھا وہاں سے، بابیلا یہاں سے کوئی تحفہ نہیں ملے گا. سو وی ہیو کم ٹو اے اسٹیج وہاں بھی لانگ ڈسٹینس فون فری ہو گیا. ہمیں اور آپ کو، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ فری کیوں ہے. کہیں سے تو یہ کیپٹل جنریٹ کر رہے ہیں. ابھی آج کی خبر ہے کہ نیٹ فلکس کے کوئی $4 بلین کا لاس ہوا ہے. یہ وہ بالکل کئی لاکھ سبسکرائبرز نے ان سبسکرائب کیا ہے. ہاں کون ہیں یہ لوگ، کون جادو کر رہا ہے، جن ون کون ہے. ایک کا تو پتا ہے عمران خان کے ساتھ رہتی ہیں جن، لیکن وہ نیٹ فلکس کا آپ کو پتا ہے نیٹ فلکس کیا تھا؟ اٹ واز اے ویڈیو ڈسٹریبیوشن سسٹم. آپ ان سے وی ایچ ایس کی کاپی لیتے تھے اور وہ لفافہ دیتے تھے، اس میں آپ واپس بھیج دیتے تھے. انہوں نے ویڈیو سٹور ایلیمنیٹ کیے. انہیں کہ یہ اتنی بڑی وہ ہیں دکانیں، ریل اسٹیٹ ہے، تو آپ جائیے کسی ویڈیو دکان میں چوز کر لیجئے کون سی چاہیے، اور پھر ہمیں بتا دیں، ہم گھر پہنچا دیں گے آپ کو، اور لیٹر باکس میں واپس بھیج دیجیے گا. وہ کمپنی اس لیول پہ گئی، ایسی اکانومی جس کے اندر اس کی جگہ بنی کہ آج وہ، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اتنے پیسے وہ کماتے ہیں، جتنا بڑا لاس رہا. سو وی ڈونٹ نو یٹ کہ یہ اکانومی کے. جب اکانومی نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو، تو آپ خاک میں لیفٹ اور رائٹ کی بات کریں گے. رائٹ کو تو پتا ہے پیسے بنانے ہیں، سستے میں خریدنا، مہنگے میں بیچنا، ایک بڑا چھوٹا سا پرنسپل ہے. اور فراڈ کر کے بیسک کیپٹل کسی بینک والے کو رشوت دے کے آپ کو یہاں بھی کینیڈا میں بھی $2.5 لاکھ کا کچھ بزنس لون مل جاتا ہے. یہ آپ نے شروع کرنا ہے. آپ کا سٹارٹنگ فیز ہی is to deprive someone to gather the capital to earn more money. تو کیپٹلزم کا پرنسپل ایسا اور کوئی نہیں ہے. وداؤٹ کیپٹل
हाँ, कैपिटल आएगा आपके पास उसी वक्त जब आप या तो इनहेरिट करेंगे या बैंक मैनेजर को रिश्वत देंगे, बिल्कुल। या उसको आगे पीछे खाना पीना सरकार का कोई लॉ बनवा देंगे कि भैया 1 लाख तो हर छप्पड़ कराती को दे दो। हमारे यहाँ जो 2.5 लाख का एक बिजनेस लोन का स्कीम चलाई है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो आप कभी चाहिए मैं बताऊंगा हमारे लोगों ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। बिजनेसमैन भी नहीं बने, बिजनेस बनी नहीं पैसे तक गए। हाँ, बिल्कुल ये ट्रेजेडी है कि एक्चुअल में कुछ है और होती ग्राउंड पे चीजें कुछ और हैं, तो लोग दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं लेकिन होते कुछ और है। तो यही सारी चीजें हम जो आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे उसमें भी यही निकल के आया कि इवॉल्व नहीं हो पाए, या जो स्टार्टिंग में जो थ्योरी थी या जो जिस माइंडसेट के साथ या जिस सोच को आगे ले जाना चाहते थे वो आगे बढ़ नहीं पाया, इवॉल्व नहीं हो पाया बाय द टाइम। लेकिन होगा, ये आप तो फिक्र नहीं करें। हम्म ये जो पूरा डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर है, ये दिस है, एक होती है मूवमेंट स्ट्रेट लाइन, एक होती है जो इस तरह घूम के जाती है। जी जी तो इट गोज फॉरवर्ड इन साइकिल्स। व्हेन यू, जब आपको ये लगता है कि आप गए, तो वो एक्चुअली मूवमेंट होती ऊपर आने की। तो यानी इफ वन कैन रीड मार्क्स, वैसे ना भी बिलीव करना हो, इट इज एन एसेंशियल वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स डन, एंड उसमें भी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। आपको पता है ऑनलाइन कोर्सेज है मार्क्सिज्म पे, मैंने कहा ले भाई मार्क्स भी पैसे तो मैं तो डिप्रेस नहीं होता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आखिरी सीन तक जरा जिंदा रहें, देखें और क्या क्या हो रहा है दुनिया में। जी 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 बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने इतना टाइम दिया, और तो मुझे पता है कि आपको जल्दी है जाना है, बट फिर भी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू इतनी सारी ज्ञान की बातें दर्शकों के साथ मेरे साथ साझा करने के लिए। अब बहुत कुछ बहुत और शुक्रिया। दुश्मन भी हो जाएंगे, चलिए दुश्मन तो वही बस इतने सारे में एक दो और सही, क्या हाँ फर्क हाँ पड़ता है। ओके, जी चलिए, खुदा हाफिज, नमस्कार, खुदा नमस्ते, हाफिज, जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद।